बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, या आप कहें कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं, जो आज़ाद मेंबरान PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, जिसके हवाले से आज तक इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद का कंसिडर नहीं किया था। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर एक ही बार बार इतराज़ था कि चूँकि उनके पास उनका कोई मेंबर नहीं बना था नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बलियों में, इस वजह से उसको जमात पार्लिमानी जमात नहीं बनाया जा सकता। और यही वजह है कि जब ये मामला आया था कौमी असम्बली में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया था स्पीकर की जानिब से कि इनको आज़ाद तस्वुर करना है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई एग्जिस्टेंस है। बिल आखिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर डिक्लेयर कर दिया है और शमूलियत को तस्लीम कर लिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी सतह पर ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इदारों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं और प्रोपेगंडे का केस है आज़म सवाती के ख़िलाफ़। आज़म सवाती आज अदालत में पेश हुए। इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा केस में अदालत ने आज़म सवाती को FIA के पास शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट में रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इंटरनेट पर मवाद अपलोड करने के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने PTI रहनुमा आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत 21 मई तक मंजूर कर ली और उन्हें 21 मई तक गिरफ़्तार करने से रोक दिया। पिछले हफ्ते आप जानते हैं कि वो शामिल तफ्तीश होने के लिए गए थे और वो दिन 11 बजे जो ऑफिस है FIA का उसमें गए और उनको रात 10 बजे वहाँ से आने दिया गया था। और बाकायदा तौर पर हैबियस कॉर्पस की एक रिट पिटीशन भी फ़ाइल हुई थी और रात के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने के लिए उनकी फ़ैमिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची थी। बाद में उनको वहाँ से रिहा किया गया था। तो अब 21 मई तक गिरफ़्तारी से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आज़म सवाती को FIA के पास शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया है। FIA ने आज़म सवाती पर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मवाद इंटरनेट पर अपलोड करने का मुकदमा दर्ज किया था। ये जब कमर बाजवा और उनके हवाले से कोई बात की थी तो उस पर फिर इनको इनके घर पर और इन्होंने ये कहा था कि मेरी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके मुझे गिरफ़्तार किया गया। ये उस वक्त की बात है। और फिर उसके बाद जब ये रिहा हुए थे, आपको याद होगा, इनको भी क्वेटा ले गए, कराची ले गए, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुकदमात में इनको शामिल तफ्तीश करते रहे, जिस्मानी रिमांड होता था, डिस्चार्ज हो जाते थे, ये सिलसिला चलता रहा। और फिर इन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जो वीडियो कैमरास के हवाले से या अपनी फैमिली की वीडियोस के हवाले से खौफनाक इंकशाफात किए थे और इल्ज़ामात लगाए थे। तो वो एक मुकदमा है जिसमें अब 21 मई तक इनको तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। इनकी दरख्वास्त उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने कहा था कि जो इंसानी हकूक़ सेल है, ह्यूमन राइट सेल, जिसको बाद में काजी फैज़ ईसा साहब ने ख़त्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसमें फिर इनके जो केस को टेकअप करने का अदालत ने कहा था और इनकी जो एविडेंस थी और इनकी फ़ाइल बनाने का कहा था, लेकिन उसके बाद ये केस टेकअप ना हो सका और इनको आज तक इनके जो इल्ज़ामात थे उस पर इंसाफ भी ना मिल सका। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में JSMU कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन से मुतल्लिक दरख्वास्त को काजी फैज़ ईसा साहब ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के रूबरू जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलर से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार वकील उमर सुमरो ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि काबीना ने इन मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की मंजूरी दी थी मगर बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क की कि काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है? कानून अगर रेगुलराइजेशन की इजाज़त देता है तो बताएं, ये पॉलिसी मैटर नहीं है, ये कानून की खिलाफ वर्जी का मामला है, सिर्फ ये बताएं कानून क्या कहता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि बताएं आइन में कहाँ लिखा है काबीना कानून से बालातर है? काबीना कौन होती है? सिंध असम्बली कानून बना दे, उनके पास अख्तियार है, फिर कानून के तहत रेगुलराइज करते रहें। और बड़ी वैलिड बात की है कि अगर तो ये मामला चूँकि कानून साजी है
اسمبلی نے کرنی، سندھ اسمبلی اس کے اوپر قانون بنا دے، اور میرے خیال میں تو اب سندھ اسمبلی جنہوں نے کابینہ سے منظور کروا لیا تو وہ سندھ اسمبلی اس کے اوپر قانون بنا دے گی۔ اور اب جس طریقے سے پارلیمنٹ کے پی ڈی ایم میں بنائے گئے جو قوانین تھے، 15 اور 10 بندے بیٹھ کے انہوں نے قوانین بنائے اور ان کو پھر عدالتوں نے اپہیلڈ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر اگر ہم ایکٹ کو ہی دیکھ لیں تو اپہیلڈ کیا گیا، تو اس کے بعد تو پھر یہ سندھ اسمبلی میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ سندھ اسمبلی قانون بنا دے، ان کے پاس اختیار ہے، پھر قانون کے تحت ریگولرائز کرتے رہیں۔ وکیل نے کہا کہ رولز آف بزنس میں یونیورسٹی ملازمین کو ریگولرائز کرنے کا قانون ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ رولز آف بزنس کو تقرری اور ریگولرائزیشن کا قانون مت بتائیں، اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوگا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری اداروں کی بہت بری حالت ہے، صرف کانٹریکٹ پر بھرتیاں کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پی اے اے کو دیکھیں، اتنا سٹاف بھر دیا ہے کہ وہ برڈنز بڑھتا چلا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پاکستان کی تمام جامعات میں 6 ماہ سے زیادہ ایڈ ہاک پر بھرتی پر پابندی ہونی چاہیے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ آپ ریگولرائز کرنے کا عمل شروع کرنے کا حکم دے دیں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سرکار کا کام ہم نہیں کریں گے اور پارلیمان کا کام بھی ہم نہیں کریں گے۔ بعد ازاں عدالت نے جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ملازمین کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو بینچ ہے کراچی رجسٹری میں، اس میں 600 ملازمین کا کانٹریکٹ پر جو ریگولرائز کے لیے آئے تھے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کو قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا۔ اب یہ تسلیم کرنے سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں یا سنی اتحاد کونسل ہے ان کا حق بن جاتا ہے۔ ایک تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ پہ ایم این اے بنے پورے پاکستان میں، ایک ہی ایم این اے، اور وہ علی امین گنڈا پور کے بھائی، انہوں نے بھی آج حلف اٹھا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے حلف اٹھانے کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہو، لیکن حلف انہوں نے بعد میں اٹھایا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو فارم 47 جاری ہوا اس کی بنیاد پہ یہ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہو۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو باضابطہ پارٹی پوزیشن سے آگاہ کر دیا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن سے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھا کہ یہ جو پی ٹی آئی والے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کو کیا بطور جماعت ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا جی کہ نہیں، یہ ایک جماعت نہیں ہے۔ پھر یہ معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن سے رائے مانگی گئی تھی۔ اب الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو باضابطہ پارٹی پوزیشن سے آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی دستاویز میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل میں 22 آزاد ارکان قومی اسمبلی شامل ہوئے، جس میں پنجاب کے 49 ہیں اور خیبر پختونخوا کے 33 ارکان ہیں جو شامل ہوئے ہیں۔ دستاویز کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی، جبکہ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل دوسری بڑی جماعت ہے۔ 82 ممبران پی ٹی آئی کے ہیں سنی اتحاد کونسل کے، چونکہ بیسیکلی تو 93 تھے، تو اس میں کچھ ممبران ایسے تھے جو سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے پارٹی کا الیکشن لڑنا تھا، کچھ غلطی کی وجہ سے نوٹیفیکیشن لیٹ آئے تھے اور وہ جو ودن 3 days انتخابات کے فوری بعد شامل ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکے تھے۔ تو ویسے تو پی ٹی آئی کی جو تعداد ہے وہ 94 ہے، لیکن جو سنی اتحاد کونسل میں ہے وہ 82 ہیں، اور اس کے علاوہ جو جماعتیں ہیں سنی اتحاد کونسل کے 82 ہیں، اور مسلم لیگ نون کے 83 ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور پھر ان کے جو مخصوص نشستیں ملا کے 120 ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے جو ٹوٹل تھے، اگر ہم سنی اتحاد کونسل کی نسبت دیکھیں تو جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کے جو جنرل نشستیں ہیں وہ ٹوٹل صرف 52 ہیں، اور 52 میں اور بعد میں جو 16 ان کو ٹوٹل مخصوص نشستیں ملی ہیں اور 3 نان مسلم کی ملی ہیں، تو یہ 71 سیٹیں ہو گئیں۔ جن کی صرف 52 تھیں ان کی 71 ہو گئیں، جن کی 82 تھیں ان کی 82 رہ گئیں، اور نون لیگ کی 83 سے 120 ہو گئیں۔ اسی طرح سے جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ 4 پنجاب سے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور 3 خیبر پختونخوا سے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، وہ 7 ہیں، اور 7 جنرل سیٹیں ہیں، اور وہ 7 ہی رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا جن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا، سنی اتحاد کونسل کے 82 ہو گئے، اور ایم کیو ایم کے ہو گئے جی 17، اور مخصوص نشستیں ملا کے ایم کیو ایم کے 21 ہو گئے، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جو ہیں وہ 6 ہیں، اور ان کو جو مخصوص نشستیں ملی ہیں 4، تو یہ 11 ہو گئے جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے۔ اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے
اس کے 4 جنرل ہیں اور مخصوص نشستیں ان کو دے کے 5 ہو گئے ہیں، ایک مخصوص نشست ان کو مل گئی۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی کے 3 ہیں اور ان کی جو ہے وہ ایک مخصوص نشست ہو کے وہ 4 ہو گئے۔ مجلس وحدت المسلمین کے جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف ہی کے تھے، تو مجلس وحدت المسلمین پاکستان کی حالانکہ ایک سیٹ تھی لیکن ان کو وہ سیٹ نہیں دی گئی جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی، وہ میرے خیال میں پھر شاید آزاد کے طور پہ ان کے رکھا ہے یا کیا کیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور اسی طریقے سے نیشنل پارٹی اور پختون پارٹی اور یہ ساری جو پارٹیاں مختلف ایک ایک ان کی سیٹیں ہیں سب کی نا، تو اب یہ اس وقت پارٹی پوزیشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو جو سنی اتحاد کونسل میں 83 نمبر سے جنرل نشستوں پر نون لیگ ہے اور 82 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل ہے۔ اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن نے آزاد اراکین پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے آزاد اراکین کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اب تو پارلیمانی جماعت بن گئی نا، اب جب پارلیمانی جماعت بن گئی تو اب ان کو ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ اگر 83 سیٹوں کے ساتھ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون کو ٹوٹل 32 مل سکتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی 32 ملنی ہے۔ اب وہ 32 ملیں گی تو کہاں جا کے پورے کا پورا معاملہ بنے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی 119 118 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں کھڑی ہوگی، تو بہت بڑا نمبر ہے، اور پھر اپوزیشن بھی تگڑے طریقے سے ہو سکتی ہے، اور جس طریقے سے سیٹیں ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں، معاملہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیس بہت مضبوط بن گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔